بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خضر پروڈکشن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج سے ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر ایک مکمل سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کا ذکر کریں گے۔ مگر سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ترک کون تھے۔ ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر دی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحرہ سود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتابوں میں بومین درج ہے۔ تومین 552 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے، جس کا نام اسلامی تھا، مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری یعنی 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنا پڑی، لیکن 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود اختیاری پھر حاصل کر لی۔ اتباق اور خان، جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہیں اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 744 تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس سرداروں نے پہلی ہجری یعنی 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا، لیکن 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیاد کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترک اسلام میں کردار۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اس عہد میں قطبیہ بن مسلم نے فقیس، بخارا، سمرقند، خوارزم، خیوا، فرغانہ، شاش، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بددستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قطبیہ کی بت شک نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قطبیہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قطبیہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر عہد خلافت میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی، تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے ماورائے النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ بن معمر کو دعوت اسلام کے لیے ماورائے النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد خلیفہ شام کے عہد میں ابو سعیدہ کی تبلیغ سے ماورائے النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھی۔ خراج کے سلسلہ میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے۔
جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم بالا کی خلافت تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون رشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور ان کے عہد میں جس کی ماں ایرانی نسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ غبن لکھتا ہے کہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلا کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی طبقے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایا تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستہ میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھونی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو قدرے پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے جس نے دیکھا خوش ہوا رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا ہر طبقہ کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ بعد ازاں خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایا تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امرا بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماورائے النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی میں ترک کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔
ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماورا النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلا صابون اور کاشگر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے معتدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصہ میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پائے تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلا ایوانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، ماورا نہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں سازیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولونیہ، ترکستان میں ایلیکیا، پھر مصر میں اکشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئی۔ 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ آل سلجوق کون تھے؟ آل سلجوق کا مورثہ اعلیٰ دقاق تھا جو کاشگر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما رواں کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جنگ میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے جن کے نام یہ ہیں: پیغو، تغرل بیگ، جگرو بیگ۔ لیکن سلطنت کی فرما روائی تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور و قوت کا سکہ گرد و پیش کے ساتھ ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑی اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر تغرل بیگ نے اسوان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ قائم بامر اللہ نے تغرل بیگ کے اس فتنہ کے فروغ کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ رمضان دسمبر 1055 عیسوی میں
بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغلق بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغلق بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائے کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا اور ملک شاہ نے 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نظر رہا۔